السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بھائیو بہنوں، ہماری بات چل رہی تھی، ایک ریکارڈنگ آپ پہلے سن چکے ہیں، صدر مشرف، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف، چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کے لیڈر، سابقہ لیڈر، آپ ان کو بے شک ڈکٹیٹر کہیں، جو مرضی کہیں، یاد رکھیں پالیٹکس میں ایک دو ٹرمز ہوتی ہیں، ڈی فیکٹو ورسز ڈی جور۔ وہ چاہے کوئی اپنی مرضی سے آئے یا کسی کی مرضی سے آئے یا مسلط ہو، حکمران وہ آپ کے تھے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو ان کی جو ان کو سزا دی گئی، اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ نے ری ایکشن سنا، یعنی سزا کا جو فیصلہ آیا، دی تو نہیں، ایگزیکیوٹ تو نہیں ہوئی، سزا کا جو فیصلہ آیا اس پر آپ نے دیکھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رسپانس تھا۔ اگر آپ نے وہ سننا ہو آپ وہ دیکھیے گا، اس میں نے موٹے موٹے چیدہ باتیں شو کرا دی ہیں۔ 90% کامنٹس، یقین مانے بخدا ہزاروں کامنٹس میں نے یہ تقریباً بیٹھ کے پہلے سے پڑھے تھے، کافی سارے مین جو مجھے اس وقت نظر آئے آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں۔ بخدا اتنی بے عزتی ہوئی ہے نا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے دین پہ حملہ ہو رہا ہے، یعنی اس فیصلے کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے۔ میری بات سنیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، انٹرنیشنل میپس کے اوپر آپ کا ملک لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اب بات آ گئی ہے اسلام کی، اور آپ جو بھی یہاں کریں گے نا، آپ جس طرح سے اپنی گورننس چلائیں گے، جس طرح سے آپ اپنے فیصلے دیں گے، جس طرح سے آپ اپنی حکومتوں کو کنڈکٹ کریں گے، اپنی حکومتیں، فیصلے، آپ کی ثقافت، کلچر، ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ یہ ایک وہ تلخ حقیقت ہے جس کو مسلمانوں کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ the way they will conduct themselves, that's how their religion will be viewed by people۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جیسا ہمارا معاملہ ہوگا نا، اس معاملے پہ ہمارے دین کو لوگوں نے جج کرنا ہے۔ تو وہ آپ تفصیل سے میرا اس میں دیکھ لیجئے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ری ایکشن۔ اب بات آ گئی اسلام کی کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اب میں نے اس پر اسلام کا جو ہے نا موقف، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ پہلی بات جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو لوگ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک رول ماڈل رکھا، رسول اللہ کے گھر والے اور ان کے اصحاب کا نمونہ پیش کیا، اور اسی نمونے کو لے کے لوگ پوری دنیا میں گئے۔ تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ اسلام کو سیپریٹ کر دو لوگوں کے ساتھ؟ یہ نہیں ہونا۔ آف کورس یہ آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر جگہ برے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے؟ میں نے اس وقت اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں آپ سے یہی بات کرنی ہے کہ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں نے یہ نہیں بات کرنی کہ وہ غدار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ بات نہیں کرنی کہ اس کا جامعہ حفصہ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، یا وہ اکبر خان بگٹی ان کے قتل کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے اس وقت۔ ایشو ایٹ ہینڈ از دس کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ بھئی اگر اسلام سے لینا دینا ہے تو آپ وہ فیصلہ اٹھا کے پڑھ لیں، اس جج نے اس کا اسلام سے کچھ کمپیئر کیا؟ اور یہ ہمارے لیے قابل شرم بات ہے کہ ہم کہتے تو اپنے نام کو اسلامک ریپبلک ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بوتل ہے، خالی بوتل ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھا ہو کوکا کولا یا پیپسی یا پھر آب زمزم اور ڈالی اس بوتل کے اندر وہ شراب، تو یہ کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو یہود۔ یہ آج کہیں یہ مسلمان دیکھ کے جنہیں شرمائیں یہود و ہنود۔ غیر مسلموں کو تو نہیں پتا کہ ہمارے جج نے کس سیکولر شخصیت، سیکولر فیصلے کو اپنے سامنے رکھا، کون سا برٹش ہسٹری کو اپنے سامنے رکھا اور یہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے نہیں دیکھنا، انہوں نے کہنا یہ مسلمان ہے، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ جو میں نے لیبل کی بات کی، لیبل یہ لگا ہوا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے اپنے لیبل کو بچائیں۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، یا تو اس لیبل کو اتار دیں یا کہہ دیں کہ آپ اسلامک ریپبلک نہیں ہیں، اتار دیں یہ لباس، ٹھیک ہے؟ یا پھر مانیں کہ ہمیں اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کرنے ہیں، اللہ رسول کے مطابق کریں گے تو آپ کی عزت بچے گی۔ اور بخدا میں صاف کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی قتل کے کیس میں بھی پکڑا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر جامعہ حفصہ میں جو 1,000 لوگ قتل ہوئے وہ بھی اس پہ چلا دیں، آپ اکبر بگٹی لگا دیں، آپ غداری لگا دیں، جو مرضی آپ اس پہ قدغن لگائیں یا ثابت کریں۔ دیکھیں، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، یہ قانون کافروں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ ملزم مجرم نہیں ہوتا جب تک ثابت نہ ہو جائے وہ عدالت میں، قانون کی نگاہ میں۔ کوئی قرآن کی آیت، کوئی سنت رسول سے
بالکل اس قسم کی سزا اسلام میں نہیں ہے کہ مرے ہوئے آدمی کی لاش کو آپ اس طرح میوٹیلیٹ کریں. یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا نا کہ اس کی لاش کو بھی لٹکا دو، اسلام کے مطابق یہ میوٹیلیشن کہلاتی ہے، اور بلکہ اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت ہے کہ ایسا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا حضرت ابوبکر کے سامنے واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک سر کٹا کسی کا بھیجا گیا تھا. آپ نے منع کیا کہ جب کوئی مر جائے نا اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ یہ نہ کرو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بادشاہتیں جب آئیں، خلفائے راشدین کا دور جب ختم ہوا تو صحابہ عمر ابن حمق الخداعی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کے لاڈلے، آپ کے جگر گوشے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سر کاٹ کاٹ کے گھمائے گئے اور ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. یہ اسلام نہیں ہے، یہ بلکہ غیر اسلام تھا اور اس کو مذمت کی گئی، اور آج بھی ہم اس پہ روتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا. لہٰذا صدر مشرف، جنرل مشرف ریٹائرڈ، چاہے وہ دنیا کا سب سے بدترین شخص بھی ہے نا، پکڑ لو مارتے وقت کچھ ہو جائے وہ اور بات ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے you cannot hurt his remains after he is dead. This is called mutilation، اور یہ اسلام میں حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر یہ جو حرکت کی گئی نا، اس سے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، اس سے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بدنامی ہوئی، اور ہے بھی یہ سیکولر فیصلہ، اور یہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی آپ دوسروں کے قوانین، دوسروں کی روایات کا سہارا لے کر کچھ کام کریں گے نا، اور لیبل آپ اسلام کا، جبہ آپ نے پہنا ہوا یا اسلامی کوئی ثقافتی لباس پہنا ہوا یا ٹوپی پہنی ہوئی، اور اندر سے آپ ہیں خود بے شرم، بے حیا اور بے دین، تو وہ اقبال کا وہ شعر ہم پہ صادق آتا ہے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو یہود. یہ آج کے ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود و ہنود، تو وہ بھی غیر مسلم بھی توبہ توبہ کر اٹھیں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. باٹم لائن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی حرکت کا. اس سے توبہ کریں، اور ہماری عدلیہ تک بھی اللہ کرے یہ بات پہنچے اور ان کو کچھ خدا خوفی ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے پبلکلی اس کو سپورٹ کیا کہ ہاں یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. واللہ اعلم.